ناظرین اس ہوش ربا مہنگائی کے دور میں فن پہلوانی پر کیا بیت رہی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق پہلوان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نیرا صدیق پہلوان نہیں، صدیق دیکھا بالا پہلوان۔ معاف کیجیے گا، صدیق دیکھا بالا۔ ہاں جی جنید پہلوان، یہ کیا بات کرتی ہے؟ مہنگائی اور فن پہلوانی۔ او مہنگائی تو اتنی ہو گئی ہے کہ پہلوانی اب فن نیرا عذاب بن گیا ہوا ہے۔ ہاں، جو شوقین ہے پہلوانی کے ان سے نہ پہلوانی چھوڑی جاتی ہے اور نہ ہی نبھائی جاتی ہے۔ او جی خوراک مانگتی ہے پہلوانی، خوراک ایک تو 2 نمبر، اوپر سے اتنی مہنگی برداشت نہیں ہوتی پہلوان کی ایک ڈنگ کی خوراک میں۔ اور جی ایک دور تھا باداموں سے تو پہلوان کا دن شروع ہوتا تھا، سردائی کوٹنی سویرے اٹھ کے ہائے آدھا کلو رات کے بھیجے ہوئے بادام نکال کے جب ان کا چھلکا اتار کے ان کو دوری میں پھینکنا، ایسے لگنا جیسے دربار پہ کبوتر بیٹھے ہوئے، ادھر سے پکڑ کے ڈنڈا جب ان کو کوٹا لگانا، گٹک 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 گٹک، ہائے بالکل کریم جیسے کر کے بادام جب ان میں خسخاس اور چاروں مغز ڈال کے سونف کا چھٹا لگا کے کالی مرچیں پھینک کے بالکل پیسٹ سا بنا کے دودھ میں سے نتار کے گلاس میں بھر کے پہلوان نے اندر پھینکنا، جنید پہلوان دل اتنا بڑا ہو جاتا تھا۔ اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ دل بڑا ہو جانا بیماری ہے، اس وقت پہلوان کوشش کرتا تھا دل بڑا کرنے کی۔ ابھی کچھ دن پہلے جب میں نے اپنے ایک پٹھے کو یہ نسخہ بتایا ہے، میں نے کہا پیا کر، آگے سے مجھے کہتا خلیفہ جی آج تو چلو سکوٹر بیچ کے پی لوں گا سردائی، کل کیا بیچوں گا؟ بادام ہی اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، اب تو پہلوان دکان میں پڑی ہوئی باداموں کی بوری کو سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو استاد جی یہ جو جی ٹی روڈ کے کنارے پہ سردائی بکتی ہے، یہ خالص نہیں ہوتی؟ شاباش اینکر پہلوان، وہ یہ کہاں کی سردائی ہے؟ یہ تو نہ سر ہے اور نہ دائی ہے، یہ تو نامراد پتہ نہیں کس چیز کی گٹکے کوٹ کے پانی میں کھول کے پلا دیتے ہیں، چینی ڈالی ہوتی ہے بس، لوگ اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ ٹھنڈی ہے اور میٹھی ہے، تاثیر اس میں کوئی نہیں ہوتی۔ اصل سردائی کی تاثیر یہ ہے کہ بندہ پی کے ماں بہن کی عزت کرتا ہے۔ ہاں جی، وہ نسخے ہی نہیں رہے، نہ وہ دوڑ رہے ہیں، نہ وہ خوراکیں رہی ہیں۔ تو آج کل اس کا مطلب ہے آپ پہلوانی نہیں کر رہے ہیں؟ نہ جی، آپ پہلوانی کرتے نہیں، صرف سناتے ہیں۔ اب تو اپنا کاروبار ڈال لیا ہوا ہے، 3 موٹر سائیکل رکھے ہوئے ہیں، وہ کرائے پہ دیتا ہوں، جب تینوں نکل جاتے ہیں تو پھر پھٹے پہ بیٹھ کے لوگوں کو پہلوانی کے قصے سناتا ہوں۔ اچھا اب ہوتی نہیں پہلوانی، نہ ہی وارہ کھاتی ہے۔ صحیح۔ اب تو اینکر پہلوان کو مانتا بھی نہیں کہ فن پہلوانی کیا ہوتا تھا اور کیا عروج تھا اس پہ۔ تو آپ نئی نسل کو روشناس کروائیں نا۔ جی روشناس کیا کروائیں، ان کو پہلوانوں کے قصے سناتے ہیں، آگے سے مذاق کرتے ہیں۔ تم یقین کرو گے ایک دن موٹر سائیکل لینے کے لیے 2 لڑکے آئے ہیں اپنے علاقے کے ہی، میں نے ان کو جذبات میں آ کے سنانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا جو میرا استاد تھا خلیفہ، وہ بھینس کو سینگوں سے پکڑ کے اسے الٹا دیتا تھا۔ مجھے آگے سے کہتے ہیں پلوان جی پہلے وقتوں میں بھینس جو ہے وہ گتے کی بنی ہوتی تھی۔ میں نے کہا کسی گتے کے پتر، میں عقل کار ہوئے، سچ سنا رہا ہوں تجھے، یہی بھینس جو اب ہے، یہی ماڈل پہلے بھی ہوتا تھا، مگر جان ہوتی تھی انسانوں میں، پہلوانوں میں طاقت ہوتی تھی،
اب تو پہلوان دیکھ کے ہنسی آتی ہے، جس کے ہاتھ میں پستول لٹکا ہوا ہے اسے پلوان کہنا شروع ہو جاتی ہاں ہے۔ بالکل صحیح نہ پستول میں گولی ہوتی ہے نہ پلوان میں جان ہوتی ہے، صحیح۔ ایوے نیری دہشت۔ توبہ۔ وہ جنید پہلوان اب خوراک مارا ہی نہیں کھاتی، وہ 350 موسمی کا تو میں جوس کلا پی جاتا تھا، ماشاءاللہ۔ یقین کرو 10 کلو کنداری انار کا جوس نکال کے اپنے ہاتھ سے، مشین سے نہیں، وہ ایسے انار پکڑ کے گلاس میں نچوڑ لیتے تھے، اتنی طاقت ہوتی تھی۔ اب تو جنید پہلوان اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، فروٹ والی دکان پہ جائیں انار لینے کے لیے، انار خود کہہ دیتا ہے وہ چالو چال پلوان ہوئے گا تے کار ہوئے گا۔ اب بندہ اسے کیا کہے یار، کار جاتے ہیں تو کار والے کہتے ہیں پلوان ہوئے گا تے باہر ہوئے گا، اب تو پھر کہیں بھی نہ پلوان رہے۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔